program is brought to you by جہاں خواب وہاں HPL سنہری بینک، بینکاری سے کہیں آگے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ میاں صاحب، آپ بھی فیصل آباد کے ایک ستون ہیں، بتائیے آپ کیسے یہ پلر آف فیصل آباد کیسے بنے؟ چیمبر کے پریزیڈنٹ کا تو مطلب ہے کہ آپ لیڈر بھی ہیں وہاں کے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں بلایا۔ اور بیسیکلی میرے جو فادر تھے وہ انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے، اور میں ناؤ ہی از مور دین 90، تو اکثر والد صاحب کے پاس بیٹھ کے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو 60 سال ہو گئے اس ٹیکسٹائل میں ہمیں، تو کیسے سٹارٹ لیا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ جب ورلڈ وار 2 جب ختم ہوئی تو اس وقت پیراشوٹ کا جو کپڑا تھا جس سے وہ چھلانگ لگاتے ہیں، تو اس وقت ملیں فیکٹریاں کم تھیں، اچھا، تو وہ کپڑے کو ریسائیکل کرنا جو ہے انہوں نے سیکھ لیا۔ اچھا، تو وہاں سے بس وہ اس کی ریسائیکلنگ کرتے تھے دوبارہ سے، اس میں وہ جو ایئر ٹائٹ کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کو کیمیکل سے یوز کر کے تو وہ ختم کر کے دوبارہ، وہ تھا تو فیبرک ہی کپڑا ہی تھا، صحیح ہے، تو اس کے وہ تھان بنتے تھے، چھوٹے تھان، تو وہ ریسائیکل کر کے تو اس کو دوبارہ سے مارکیٹ میں سیل کرتے تھے۔ اچھا، تو یہ ایک آغاز تھا ان کا جب پاکستان بننے سے پہلے۔ پھر پاکستان جب بن گیا تو 1949-50 میں انہوں نے گجرانوالہ میں چھپائی کا کارخانہ جو ہے وہ لگایا، اور پھر 52-53 میں فیصل آباد شفٹ ہو گئے۔ اچھا، تو اس وقت وہ بتاتے ہیں کہ جو کیلنڈر مشین ہوتی جو کپڑے کو استری کرتی ہے، آئرننگ کرتی ہے اور فنش بناتی ہے، تو وہ اس وقت اونٹ کے ساتھ وہ چلتی تھی۔ اچھا، اتنا ان لوگوں نے کام جو ہے اس سٹیجز سے شروع کیا ہوا ہے۔ تو اب ہم واپس اونٹ تک تو نہیں پہنچ جائیں گے؟ اور اس وقت کوئلے کے بائلر چلتے تھے۔ اچھا، تو جب گیس آئی ہے ڈاکٹر صاحب تو بتاتے ہیں جی کہ فری آف کاسٹ گیس جو ہے وہ بلنگ ہی نہیں کرتے تھے 2 ماہ، اور اب دوبارہ سے گیس کی ہمیں قلت ہو گئی ہے، گیس مل نہیں رہی، اور دوبارہ سے وہ کوئلے کے بوائلرز کا جو ہے وہ دور آ گیا۔ اچھا، تو یہ ایک لوگ دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے، ہمارے لوگ اتنی محنت اور اتنا محنتی یہ والا خطہ ہے، اور آپ کو اس کا بخوبی اندازہ بھی ہے، لیکن انفارچونیٹلی کچھ سرکمسٹانسز اس وقت ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جو ہے اس انڈسٹری کو واقعی جو ہے نا یہ ایک مریض بن گئی ہے۔ تو میاں صاحب کیا وجہ ہے؟ کیا مطلب 4-5 موٹی باتیں یا ایک ہی کوئی؟ شاہ صاحب سیدھی بات ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ اس انڈسٹری میں محنت اور لگن اور سارا کچھ وہ تو اپنی جگہ بیس ہے۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ سٹارٹ ان 70-75 جہاں پہ جو کچھ دیکھا ہے، تو لوگوں نے فیصل آباد وداؤٹ بینک کوئی سپورٹ، لوگوں نے چھوٹے چھوٹے جیسے کام، جیسے میاں حامد جاوید صاحب کہہ رہے ہیں، ان کی پوری فیملیاں مختلف جو آئی ہیں، تو ان لوگوں نے محنت سے یہ سارا کچھ بنایا، اور بعد میں جب یہ ایکسپورٹ اورینٹڈ بنی انڈسٹری، جب ویلیوڈیشن زیادہ ہوئی اور اسی سے ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے نا۔ آپ دیکھ لیں کہ جو 90 میں 92, 93, 95 کی جو اگر ٹریڈ پہ اٹھا کر دیکھیں تو ان کے ٹارگٹ ہی یہ تھے کہ 6 بلین کی کرنی ہے، ہم نے 7 بلین کرنی ہے ٹوٹل، اور اس میں بھی را مٹیریل ہمارے زیادہ جاتے تھے۔ 1.5-2 بلین کی ہماری ٹوٹل یہ نیٹ کی، ووون کی، یا اپنی بیڈ لینن کی، ٹاول کی، ملا جلا کے جو ساری 2-2.5 بلین سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ آپ کے زمانے میں بھی آپ کو یاد ہے کہ جب آپ نے سٹارٹ کیا اس کے زمانے میں، شوکت عزیز صاحب زمانے میں، تب اس وقت بھی کوئی 6-7 بلین سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، اور اس میں بھی کوئی 60% ٹیکسٹائل تھی، باقی ادر تھے ہمارے۔ اور اس میں جو مطلب لوگوں نے سیلف موٹیویٹ ہیں، محنتی ہیں، پھر بینکوں نے بھی ساتھ دیا، جیسے جیسے بینکنگ ڈیولپ ہوئی اور لوگوں نے امپورٹ مشینری لگائی، اور لوگوں نے کنورٹ کر دیا کہ جو ہم را مٹیریل والے تھے، را مٹیریل سے ہم ویلیو ایڈڈ پہ چل گئے، کنزیومر پروڈکٹ بننے شروع ہو گئے، اور اس سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ابھی بھی 38 سے 40% جو ٹوٹل امپلائمنٹ
جو جنریٹ ہوتی ہے وہ جسٹ اونلی فرام ٹیکسٹائل. ٹھیک. اور یہ جو یہ کام ہے جو پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, کسی ایک زمانے میں یو کے تھا یا ویسٹ کے اور لوگ تھے, بعد میں جاپان آیا ٹیکسٹائل میں, کوریا آیا, ہانگ کانگ آیا, فار ایسٹ کے مڈل ایسٹ کے اپنے فار ایسٹ کے اور لوگ آئے. لیکن یہ پروڈکشن بیسڈ انڈسٹری ہے. یہ 24 آور اور 365 ڈے ہم لوگ ورکنگ کرتے رہے ہیں. میرا 35 ایئر کا, جیسے میں نے بتایا 35 ایئر ہو گئے اب, تو ہم یہاں تک جو پہنچے ہیں, یا یہ لوگ سارے یہ پہنچے ہیں جہاں ساری دنیا جانتی ہے. تو اس کو مانچسٹر اور پاکستان کا لقب کیسے ملا؟ سر انہوں نے دیکھو نا, جو چھوٹی چھوٹی انڈسٹری سے جو بڑی بنی ہے, کلسٹر, مطلب ہر چیز یہ کر سکتے ہیں. مطلب یہ دیکھ لیں کہ جدھر لوگ اگر ویونگ کر رہے ہیں تو ویونگ کر رہے ہیں, اگر وہ لوکل مشینری ہے, امپورٹر مشینری ہے, لوکل یارن ہے, امپورٹڈ یارن ہے, بلینڈ یارن, یعنی کوئی چیز جو دنیا میں بھی چاہتی ہے اب فیصلہ آباد میں بن رہی ہے. کوئی فریج چاہیے, اس کوالٹی کی بھی بن رہی ہے, اس کوالٹی کی بن رہی ہے, میڈیم کوالٹی اور چیپر بھی بن رہی ہے. یعنی جو جس طرح کی ڈیمانڈ ان کو وہاں باہر ڈیولپ ہوتی رہی. اور ایک زمانہ تھا پاکستان چیپر گڈز کے لیے مشہور تھا, جیسے میں نے کہا کہ وہ صرف پاور لوم لوکل مینوفیکچر تھی. جب بیٹر یہاں پہ یان ملا, انویسٹمنٹ ہوئی اسپننگ میں, یہ اپ گریڈ مطلب کیسے زیادہ 80 کے بعد اور یہ 2002 کے بعد, یہ دو فیز آئے جب ماڈرنائزیشن ہوئی. تو ایم ایف اے جو تھا اس کے کوٹا سسٹم جانے کی تیاری, کوٹا سسٹم نے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ڈیپ کیا, اور جب یہ ختم ہوا تو یہ پوائنٹ آف ویو تھا, اور آج بھی وہ موجود ہے. نو ڈاؤٹ ہمیں 1-2 سال کا, کیونکہ پاکستان سب سے پہلے, پاکستان انڈیا پہلے آیا, چائنا نے 2 سال 3 سال بعد آنا تھا, وہ ایک فیکٹر ضرور آنا تھا. لیکن ڈیو ٹو پاکستان کی جو لا اینڈ آرڈر تھی, جو ٹریول ایڈوائزری تھی, مطلب یہ 2005 میں ایم ایف اے فیز آؤٹ ہوا, اس وقت ہمیں تیار تھے دنیا کے لیے. ہم تیاری ضرور ہوئی تھی, 100% نہیں تھی, لیکن تیار تھے, ہم میٹ کر رہے تھے, مشینری لگی تھی, اور ہمیں آرڈر بھی ہوئے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر 2004 کی ایکسپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں اور 2007 کی ایکسپورٹ پچھلے دور کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, تو وہ کہاں پہنچی تھی. ایک فائدہ ہوا. ہاں جی, فائدہ ہوا. اب آگے جو ابھی ہماری یہ ساری مشینری لگنے کی وجہ سے انرجی شارٹ ہوئی نا, جو انرجی کا جو کمی تھی وہ پوری نہیں ہوئی. اور 2007 میں سب سے پہلے اکتوبر میں قادرپور گیس کی وجہ سے جو فیصلہ آباد کا لاس ہوا, وہ قادرپور گیس فیلڈ سے جو آتی تھی وہ ہمیں 15 دن کے لیے ٹوٹل بند ہوگی. کبھی کوئی انڈسٹری 15 دن کے لیے بند نہیں ہوتی. اچھا, پہلی دفعہ 2007 اکتوبر میں آپ کا گیس بند ہوگی. وہ گیس بند ہوئی, اور اس کے بعد 3 دن ہمیں ویکلی جب ملا کے ہم نے سٹارٹ کی, تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس وقت, انہوں نے کہا 3 دن ہی مل سکتی, سے زیادہ نہیں. آج تک وہ سسٹم کسی نہ کی شکل میں جاری ہے, اور یہ 5 سال آ گیا. تو اب تو آپ کو کہیں مہینے نہیں ملتی. ابھی تو کہیں مہینے نہیں ملتی. پورے 4 ماہ میں 40 ڈے بالکل ہی بند رہی, اور باقی 2 دن ملتی رہی. سو ایک آپ نے یہ کہا کہ ایم ایف اے کے فیز آؤٹ سے ہمیں فائدہ ہوا, اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ نہیں تھا کہ بزنس جو ہے وہ ساری کی ساری چین چلے گی. انہوں نے فائدہ اٹھایا, انہوں نے زیادہ فائدہ اٹھایا, انڈیا نے فائدہ اٹھایا, بنگلہ دیش نے فائدہ اٹھایا, ویتنام نے فائدہ اٹھایا. ہم پوری طرح فائدہ اس لیے نہیں اٹھا سکے کہ ہم انرجی شارٹیج, بالکل, اور لا اینڈ آرڈر, بالکل 2 چیزیں انہوں نے, بالکل جو میجر ہے وہ یہ 2 چیزیں ہیں. انہوں نے اس انڈسٹری کی کمر توڑ دی, اور اب 5 سال ہو گئے ہیں, 5 سال اس کا توڑ نہیں نکلا, ابھی تک کوئی حل نہیں ہے, بڑھتا جا رہا ہے. تو رانا صاحب کیوں نہیں یہ گیس جو ہے, ہم باقی دنیا کو بھی تو گیس نہیں نا ملتی. اب انڈیا میں بھی کہتے ہیں گیس نہیں ہے, وہاں بھی بجلی مہنگی ہے, تو ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکے؟ وہ باقی دنیا تو چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب بات تو بالکل جیسے میاں لطیف صاحب نے اس کی تھوڑی سی بیک ہسٹری بھی بتائی ہے. ہمارے اس ملک کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ پلاننگ کی ضرورت ہے, کہ اگر آپ کے پاس گیس ہے لیٹ سپوز دینے کے لیے 5 سال کے لیے کسی ایک انڈسٹری کو, تو پھر آپ اس کو یا تو وہ 5 سال دیں, جس طرح ہمارے ملک کے اندر پھر سی این جی لگوائی گئی ہے, اور جس بے دردی سے لگوائی گئی ہے, یعنی کہ پیٹرول پمپ لگانے کے لیے بھی ایک حد مقرر ہوتی ہے کہ 1 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر کے بعد نیکسٹ اسٹیشن لگے گا.
لیکن انفارچونیٹلی آپ یہاں سے لاہور سے نکلے فیصل آباد روڈ تک چلے جائیں، دیوار کے ساتھ تو سی این جی لگی ہوئی ہے، اور پھر سب سے زیادہ اس وقت تو کہتے تھے کہ بے شمار ہمارے پاس گیس ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اب میں سیمنٹ والوں سے بات کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو سوئی گیس والوں نے ترلے کیے تھے کہ گیس لے لو. صحیح بات ہے. ہم تو اچھے بھلے تھے بغیر گیس کے، انہوں نے کہا نہیں یہ گیس آپ لے لو کیونکہ بڑا سرپلس ہے. سو پلاننگ کا ایک فقدان ہے کہ آپ نے اس کی پلاننگ صحیح نہیں کی. دیکھیں میں نے بٹ یہ بتائیے کہ ایز این انٹرپرینور اب آپ کو 4-5 سال ہو گئے ہیں اس کے ساتھ کرتے ہوئے، تو اب آپ نے کوئی توڑ نکالا ابھی تک یا نہیں نکالا؟ سر توڑ تو دیکھیں ہمارا کام ہے پروڈکشن بنانا، پھر اس کو منڈی میں بیچنا، اور بیچ کے اس کے فارن ایکسچینج کما کے گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دینا. ٹھیک، بٹ اب وہ بجلی نہیں دے رہے. گورنمنٹ آف پاکستان کیا یہ ان کے یہ اس کے آتا ہے کہ وہ ہمیں بیسک انرجی پرووائڈ کرنا ان کا کام ہے. ہاں، تو اگر نہیں کرتی تو کیا ہم خود پیدا کر سکتے ہیں؟ شاہ صاحب میں اس پہ آپ کو بات میں جب جیسے رانا صاحب نے کہا جب پلاننگ ہوتی ہے، اگر پلاننگ میں یہ ہو جیسے آپ نے انڈیا کا یا کسی اور جگہ ذکر کیا جہاں گیس اویلیبل نہیں ہے، وہاں بھی تو انڈسٹری لگتی ہے نا. بالکل، وہ پلاننگ کی اس کا کوئی نہ کوئی الٹرنیٹو فیول ہے. اگر اس وقت ہمیں کہا جاتا ہے یہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، آپ نے لگانی ہے، تو دنیا اور کیا کر رہی ہے، ہم وہی سوچتے وہی کرتے، اسی طرح فیزیبلٹی بناتے، اسی کیپیسٹی میں لگواتے جو ہمیں اویلیبل ہوتا. جب یہ 2003 2004 2005 میں یہ انڈسٹری لگی تھی تو اس وقت کسی کے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا. ہم جاتے تھے گورنمنٹ سے بات کرتے تھے، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، فنانس منسٹر، کامرس منسٹر، یہ سارے موٹیویٹ کرتے تھے کہ جی آپ اور لگائیں، یہ اکانومی آف سکیل ہے، اور آگے 2005 ہے، ویژن 2005 آیا، کتابوں کی شکل میں ہمارے پاس پہنچا، باتوں کی شکل میں پہنچا، سیمینار ہوئے اور موٹیویشن ہوئی. بینکوں کو کہا گیا کہ آپ اس انڈسٹری کو پیسے دیں، اور اس وقت ویری لو ریٹ پہ ہمیں موٹیویٹ کر کے انڈسٹری لگائی گئی. اس وقت اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا ہم اس وقت ہی کوئی الٹرنیٹو فیول کا ارینج کرتے. اب جب 2007 میں جب یکدم 15 دن کے لیے بند ہوئی، تب لوگوں کو پتا چلنا شروع ہوا کہ یہ ہمارا کوئی پیچھے سے ٹربل ہے. اس سے پہلے تو کبھی یہ ٹربل نہیں ہوئی تھی. 2007 آج 2012 ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی تک تو آپ کے سامنے پلاننگ ہو رہی ہے جی، ایران سے آئے گی، ترکمانستان سے آئے گی، یا ایل پی جی ہم امپورٹ کریں گے. ابھی تک کوئی پریکٹیکل کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی. نہیں تو ایران سے تو 2007 میں آنی تھی یا 2008 میں آنی تھی، مطلب ابھی تک 2012 آ گیا، اب تو 16 تک نہیں آنی نہیں. اب تو ترکمانستان کی ہم کہتے ہیں ان سے آنی ہے. تو اس وقت تک فیصل آباد کی انڈسٹری ختم ہو چکی ہے. دیکھو جی ابھی جو تھوڑی بہت چل رہی ہے اس کا کیا الٹرنیٹو کیا ہوا، لوگوں نے وہی جو سٹون ایج والی بات ہے وہ سٹون ایج میں دوبارہ چل گئے. ایک زمانہ جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو جن فیکٹریوں میں جب ہم نے دیکھے کہ وہ بائلر ہوتے تھے، یہ لوکوموٹو جو یہ ہوتے تھے جو سٹیم پیدا کرتے تھے، تو وہی کولے سے، لکڑ سے یا اور اس طرح کے فیول سے ہم لوگ جو لوکل فیول ہوتے تھے وہ لوگ جلاتے تھے. یہ کب کی بات آپ کر رہے ہیں؟ یہ میں 60 کی بات کر رہا ہوں. چلیں ایک بریک لیتے ہیں کہ 60s کی ٹیکنالوجی اور 2012 میں پھر آ رہی ہے. دوبارہ مسئلہ یہ ہے کہ جو شاہ صاحب مشینری امپورٹ کی ہے اس کے اندر تو ایسی مشینری ہیں جو چل ہی نہیں سکتی گیس کے علاوہ. اور اب لوگوں نے کیا ہے کہ وہاں پہ لوکل دوبارہ بوائلر بنائے ہیں جو کہ لکڑ سے چل رہے ہیں. پورے پاکستان کے جنگلات جو ختم ہو رہے ہیں وہ آپ کو زیادہ ایفیشنٹ بنا دیں گے. وہ ہماری بربادی کو روک رہے ہیں. جو اگر ہماری یہ انڈسٹری بند ہوتی ہے، اگر ہم دیکھو ہماری انڈسٹری ہے منیمم 5 to 6 ڈے چلے گی تو یہ سروائیو کر سکتی ہے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں، پھر یہاں سے ہی شروع کریں گے. ویل ٹیک اے شارٹ بریک. This program is brought to you by جہاں خواب وہاں HPL. سنہری بینک، بینکاری سے کہیں آگے.